سے زیادہ ہوتا ہے. انسان جوان ہی میں سب کچھ کر سکتا ہے، عبادت بھی اچھے سے بھی کرے گا اور عبادت کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی کرنے کی طاقت سب سے زیادہ جوان ہی کی عمر میں ہوتی ہے. سب سے زیادہ برائی کرنے کی طاقت اور چھمتا انسان کے پاس اسی جوانی کے عالم میں، صرف جوانی میں. بڑھاپے میں کیا کرے گا بتائیے؟ بڑھاپے میں صرف خواب دیکھے گا، کیا کر سکتا ہے؟ برائی جوانی کی طرح نہیں کر سکتا. بڑھاپے میں کرے گا لیکن جوان کی طرح نہیں کر سکتا ہے. عبادت بھی بڑھاپے میں صحیح سے وضو نہیں بنا پا رہا ہے، ہاتھ صحیح سے نہیں دھل رہا ہے، صحیح سے وضو نہیں بن رہا ہے، ہاں صحیح سے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، عبادت بھی نہیں ہو رہی ہے، رکوع بھی نہیں جا رہا ہے، سجدے میں بھی نہیں جا پا رہا ہے، کچھ نہیں کر پا رہا ہے. بہت سے بوڑھوں کو ہم نے دیکھا بغیر رکوع اور بغیر سجدے کے نماز پڑھتے ہوئے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے گاؤں اپنے سماج کے اندر کرسیوں میں بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہوئے. آج بڑھاپے کو پہنچ چکے، وہ سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں، وہ رکوع نہیں کر پا رہے ہیں، وہ قیام کرنے کی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس قیام کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں کیونکہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں. جب کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کی طاقت تھی تب تو اس نے نماز ہی نہ پڑھی. اس وجہ سے میرے بھائیوں حدیث کے الفاظ ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں کٹی ہوگی، گزری ہوئی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں یہ سورج کی گرمی سے بچا لے گا. تو اے نوجوانوں، اور یہاں پورنیہ اور بارسونی اور بہار کے جوانوں، پورے ہندوستان کے جوانوں، اپنی زندگی کا جائزہ لو. آپ کی زندگی کہاں کٹ رہی ہے؟ آپ کی زندگی کیا اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے؟ کیا ظہر کے وقت تم نماز پڑھتے ہو؟ عصر مغرب عشاء فجر کم سے کم یہ تو 5 وقت کی نماز پڑھ لو. اللہ نے تمہاری زندگی تمہیں دی ہے، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ تو تم اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہو. 1 گھنٹہ بھی تم نہیں دے رہے ہو، 24 گھنٹہ دنیا کو تم دے رہے ہو. کسی کے پیچھے پاگل لو، کسی سے 24 اور پوری راتیں تم باتیں کیا کرتے ہو. موبائل میں 20 گھنٹہ تم موبائل میں لگ کر کے گیم کھیلا کرتے ہو. موبائل میں کئی لوگ موبائل کے دیوانے اتنا ہوتے ہیں کہ موبائل میں لگا ہوا تو صبح سے لے کر کے شام تک موبائل کا دیوانہ ہے، موبائل کے اندر پڑا ہوا ہے. رات میں 12 بجے تک 2 بجے رات تک وہ گیم کھیلتا ہے. میرے بھائیوں، ہماری جوانی کہاں کٹ رہی ہے؟ ہماری زندگیاں کہاں کٹ رہی ہے؟ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو، اللہ کو خوش کرنے میں گزارو. ہاں، خریم الاسدی کو بھی دیکھو اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر کو دیکھو. جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا لولا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا تھا کاش کہ عبداللہ ابن عمر رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پیارے ہو جائیں گے. عبداللہ ابن عمر کے کانوں کے اندر یہ خبر رائی کہ محمد رسول اللہ کی تعریف کر رہے تھے، آپ کے بارے میں بول رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت ہی زیادہ اچھے ہیں، لیکن اگر یہ رات کی تاریکی میں اٹھیں اور تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو اللہ کے نظر میں اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے، اور زیادہ پیارے ہو جائیں گے. فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. اس جوان کو دیکھو، اس مرد مجاہد کو دیکھو. فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رات کی تاریکی میں بہت کم سویا کرتے تھے، رات میں بہت کم سویا کرتے تھے اور رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. رات میں اللہ کیا کرتے تھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر جوان تھے، سو سکتے تھے، آرام کر سکتے تھے، مستیاں کر سکتے تھے، انجوائے کر سکتے تھے. لیکن محمد رسول اللہ کی بات آئی تو محمد رسول اللہ کی بات کو مانا اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے اوپر عمل کیا. ان کو معلوم تھا رات کی تاریکی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور محمد رسول اللہ نے کہا ہے کہ اگر رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے یہ جوان اگر عبادت کرے تو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. آج نوجوانوں اور اے جوانوں، کیا تم رات میں اٹھ کر کے کبھی تم نے نماز پڑھی؟ رات میں چھوڑو،
दिन में जो ना पढ़े, ज़ुहर में ना पढ़े, असर में ना पढ़े, मगरिब में ना पढ़े, इशा में ना पढ़े, वो क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा? वो शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हुई होगी, उसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब करेगा, क़यामत के दिन साया नसीब करेगा। और इस सूरज की गर्मी से अल्लाह ताला बचाएगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हुई होगी। आज भोजपुरी गाना देखने में ज़िंदगी कट रही है, हाँ, ये शॉर्ट वीडियो देखने में ज़िंदगी कट रही है, ये जुआ खेलने में लगा हुआ है। कितने नौजवानों को आप देखिए चौराहों में बैठ करके जुआ खेल रहा है। कई कई जगहों में जाइए, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बैठ करके पढ़ने के लिए नहीं, वरना बताइए अपने कौम के अंदर नौजवान कितने हैं जो एसपी, डीएसपी, आईपीएस बड़े बड़े ओहदों पे बराजमान हैं। जब रिजल्ट निकलता है तो मुस्लिमों के मैं नाम देखता हूं, मुसलमानों के नाम देखता हूं, उसमें लिस्ट में नाम ही नहीं रहता, एक दो रहता है नाम, वो भी नीचे में, टॉप में आता ही नहीं है मुसलमान। सवाल पैदा होता है ये जवान करता क्या है? न खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। ये दुनिया भी तुम कमा नहीं पा रहे हो और आखिरत भी नहीं कमा पा रहे हो। इस दुनिया को भी तुम हासिल नहीं कर पा रहे हो और उस आखिरत को भी तुम हासिल नहीं कर पा रहे हो। इस दुनिया को भी नहीं कमा पा रहे हो। मेरे भाइयों, अजीब मसला है। हमारे इस कौम के नौजवानों की जिंदगियां शराबों में, शराब के अड्डों में कट रही है, जुआ के अड्डों में और ज़िनाकारियों के अड्डों में इनकी जिंदगियां तबाह व बर्बाद होकर के रह गई है। ये हाल है। और शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, अपनी जवानी को जिसने अल्लाह के राह में गुजारी हुई होगी और अल्लाह की इबादत में गुजारी हुई होगी, अल्लाह को खुश करने में गुजारी हुई होगी, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन सूरज की गर्मी से, मैदान महशर में सूरज की गर्मी से बचाएगा। सोच सकते हैं आप? अब अपने आप का जायजा लीजिए कि अगर मैं मर गया, जवान हूं, तो क्या मैं सूरज की गर्मी से बच पाऊंगा? सोचिए, जो जवान आदमी है, मर्द है या औरत है, बहुत सी औरतों को आप देखिए जवान है तो खाली मेकअप करने के चक्कर में उसकी जिंदगी कट रही है। कभी ये क्रीम लगाती, कभी वो क्रीम लगाती, कभी ये पाउडर, कभी वो पाउडर, कभी ये कपड़ा, कभी वो कपड़ा, इसी में उसकी जिंदगियां कट रही है। हाँ, यही सब करने में उसकी जिंदगियां कट रही है। गौर कीजिए मेरे भाई और मेरी बहनों, जिंदगी इन सब चीजों में मत काटो। जिंदगी काटो तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में काटो, अल्लाह को खुश करने में काटो। वरजुल क़ल्बुहु, और तीसरा आदमी वो होगा मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिदों से लगा हुआ होगा। तीसरा आदमी वो होगा जिसको अल्लाह ताला सूरज की गर्मी से बचाएगा। वो तीसरा आदमी वो होगा जिसका दिल मस्जिदों से लगा हुआ होगा। चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, मौलवी हो, जाहिल हो, कोई भी हो। ऐसा नहीं कहा मौलवी के लिए मस्जिद है और गैर मौलवी के लिए मस्जिद ही नहीं है। मदरसों के बच्चों के लिए मस्जिद है और हम लोग तो मदरसे के बच्चे थोड़ी हैं, हमारे लिए मस्जिद है ही नहीं। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, और जिसका दिल मस्जिदों से लगा हुआ होगा। मस्जिदों से लगने का मतलब क्या है? ज़ोहर की नमाज पढ़कर किया आया, काम में लग गया, लेकिन ध्यान नमाज में लगा हुआ है। अभी असर की अज़ान होगी, मुझे नमाज पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, इस वजह से अब मैं बाजार की तरफ नहीं जाऊंगा। अभी मैं अगर बाजार में गया तो असर की नमाज छूट जाएगी। नमाज में दिल लगा हुआ हो, मस्जिदों में दिल लगा हुआ हो। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन जिसको सूरज की गर्मी से अल्लाह ताला बचाएगा, जिसका दिल मस्जिदों से लगा हुआ होगा। ज़ोहर की नमाज पढ़ लेगा तो असर के लिए, असर की नमाज पढ़ लेगा तो मगरिब के लिए, मगरिब की
نماز پڑھ لے گا تو کھا پی کر کے سوئے گا نہیں، بلکہ انتظار کرے گا عشاء کی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے دل لگا ہوگا کہ اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اذان ہوگی جا کر کے نماز میں پڑھوں گا، اور نماز پڑھنے کے بعد آ کر کے اپنے اپنے بستروں میں سو جائے گا، موبائل میں زندگی نہیں کاٹے گا۔ اگر رات میں زیادہ دیر تک میں جاگ گیا تو فجر کی نماز میری چھوٹ جائے گی، میں مسجد میں پہنچ نہیں پاؤں گا اور وہ ثواب میں حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہو، جس کا دل عبادت میں لگا ہوا ہو، اور جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہو، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچائے گا۔ اب سوچ سکتے ہیں آپ، ہم لوگوں کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، جمعے کے دن بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو ایسا لگتا ہے کہ سسرال جا رہا ہے، لاسٹ میں پہنچے گا، لاسٹ میں